آگے آ رہی سورہ آراف، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا، توحید کے دلائل بھی ہیں، اور اس میں مختلف انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ آراف جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے بلندیاں، تو اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے۔ ایک جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے بلند، وہاں پر اس کو آراف کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ایسے لوگ رہیں گے، ان کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ ان کو ابھی ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کچھ کا رزلٹ لیٹ ہوتا ہے نا، کہ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، وہ چیز ہوگی۔ تو وہ ایک انتظار کی کیفیت ہوگی، ان پر گزرے گی۔ وہ اونچی جگہ پر ہوں گے نا، تو انہیں جنت بھی نظر آ رہی ہوگی اور جہنم بھی۔ تو یہ انتظار کی کیفیت بھی بہت ہی تکلیف دہ ہوگی، کہ انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ اور نیکیوں کا جب وزن کیا گیا تھا تو دونوں پلڑے برابر تھے۔ ایک بھی پلڑا جھک گیا تو وہ والا فیصلہ ہو جائے گا، ایک بھی گناہ کسی کا زیادہ ہو گیا تو جیسے ہوتا ہے کہ ری چیکنگ ابھی ہونی ہے، اس حساب سے یہ لوگ وہاں رہیں گے۔ تو ان کا بیان آیا ہے اس صورت میں، اس وجہ سے اس کا نام آراف ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے، لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا نا کہ آپ کے دل میں کوئی حرج یا تنگی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ والی بات کہ آپ یہ نہ پریشان ہوں کہ ان سے بات منوانی کیسے ہے، آپ صرف ان کو پہنچا دیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پہنچا دینا، سمجھا دینا، ڈرا دینا، بتا دینا، اس کے بعد باقی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ نہیں مانتے تو نہ ماننے کا ذمہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا راتوں رات ہی آ گیا، یا ایسے وقت میں آیا کہ وہ دوپہر میں آرام کر، یعنی سوئے ہوئے کی حالت میں، نیند کی حالت میں آیا، رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو سو رہے تھے، تو ان کو اللہ نے سوئے سوئے ہلاک کر دیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، چونکہ وہ کافر لوگ تھے، ظلم کرنے والے تھے، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی زبانوں سے کیا نکلا، کیا کہا انہوں نے کہا واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب ہم ان لوگوں سے باز پرس ضرور کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا، پھر ہم ان کے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ قرآن پاک نے جہاں حساب کا ذکر کیا ہے میزان کے ساتھ کیا ہے، میزان ترازو کے کہ ایک ترازو ہوگی جو وہ اعمال کا وزن کرے گی، تو یہ میزان جو ہے یہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے میزان قائم کرنی ہے۔ تو اعمال کے یہاں جہاں بھی آیا نا اعمال کے حساب کا
ذکر، وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، صرف یہی کہا گیا کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے. احسن، احسن کہا گیا، اکثر نہیں کہا گیا کہ کثیر تعداد میں کیے، نہیں، اچھے ہوں گے. مطلب کسی کی زندگی اگر 50 سال ہے تو اس کے اعمال، اور کسی کی زندگی 1000 سال ہے تو اس کے اعمال کثرت سے تو نہیں نہ دیکھا جائے گا، اچھوں کو دیکھا جائے گا. جتنے بھی اس کے اعمال کیے ہیں اچھے اور برے، ان دونوں کو تولا جائے گا. اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا تو اس کی نجات ہے، اگر برے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا تو اس کی نجات نہیں ہے، اس کے لیے عذاب ہے. تو یہاں پر وہی بات ہے، سورہ القاریہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نا، القاریہ تم القاریہ، اس میں بھی یہ ہے نا، فمن ثقلت موازینہ، جن کے اوزان، جن کے وزن بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ کی طرف سے من پسند زندگی میں ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے نکل آئے، فامہ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ کیا ہے؟ وما دراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا کہ اچھے اعمال کیے جائیں. بس یہ نہیں کہا گیا کہ بہت، یعنی 2 رکعت بھی پڑھی ہے نماز تو وہ اچھے انداز میں پڑھی جائے، ایک بار بھی صدقہ کیا ہے تو بڑا اچھا اخلاص سے کیا جائے. اسی وجہ سے اخلاص جو ہے نا ہمارے تمام اعمال کی بنیاد ہے. اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں اخلاص دیکھا گیا، کس نے کتنے خلوص سے کیا. وہ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوتا جائے گا. پیمانہ جو ہے نا بھاری کرنے کا، اعمال کو بھاری کرنے کا پیمانہ اخلاص ہے. جیسے ہم کسی بھی چیز سے کسی کو جج کرتے ہیں، ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، تھرمامیٹر کے ساتھ چیک کرتے ہیں، اور بھی جو ہم نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، سکیلز بنائے ہوئے ہیں، وزن کلو گرام میں چیک کرتے ہیں. یعنی جو بھی ہم کوئی چیز چیک کر رہے ہیں اس میں چیکنگ کا ایک معیار ہے. اللہ کے ہاں جب وزن تولے جانے ہیں تو معیار کیا ہے؟ اخلاص. جس نے جتنے خلوص کے ساتھ نیکی کی ہوگی اتنا ہی اس کا وزن بھاری ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں، ترازو میں بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جب وزن تولے جائیں گے، میزان تولی جائے گی تو یہ 2 کلمے سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. تو اسی لیے یہ صبح کے جو اذکار ہیں، صبح کی جو تسبیحات ہیں، ان میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور سنت ہے کہ 100 مرتبہ ان کو پڑھا جائے تو ترازو بھاری ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ چیزیں اخلاص پہ آئیں گی، جتنا اخلاص ہوگا اتنا پلہ بھاری ہوتا جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے ہلکے ہو گئے تو وہ تو خسارہ انہوں نے پا لیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور وہ ظلم کرتے تھے. اور ہم نے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی کرتے ہو. آیت نمبر 11. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ نے پوچھا جب تمہیں میں نے حکم دیا تھا سجدے کا تو کس چیز نے تجھے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں میرے حضور میں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اللہ نے کہا انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے. پھر اس نے کہا قال کہا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے،
ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے. اور اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے کہا اخرج منہا، نکل یہاں سے، مذعوما مدحورا، تو ذلیل اور مردود ہو کر نکل یہاں سے. لمن تبعک، جو کوئی چلے گا تیرے پیچھے، منہم، ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ ہے وہ چیلنج شیطان کا جو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے بعد کیا تھا. یعنی سب سے پہلا گناہ ہے تکبر. اللہ کے حضور میں اس نے تکبر کیا. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو اپنے آپ کو بہتر کہنا یا بہتر سمجھنا یا پراؤڈ فیل کرنا یا دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے شیطان کی ہزاروں سالوں کی عبادت کو ضائع کر دیا. شیطان جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اور اعوذ باللہ کی جو تشریح تھی اس میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ اللہ پاک نے، یہ عزازیل اس کا اصلی نام تھا، اور اللہ پاک نے اسے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ عبادت گزار جن تھا. دنیا میں سارے جنوں کو جب اللہ پاک نے دنیا خالی کروائی اور جنوں کو یہاں سے سارا کو نکالا، ان کو ان کے فساد کی سزا دی، تو یہ ایک عبادت گزار جن جو تھا، اسے صلے کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جگہ دے دی. اسے اور تکبر پیدا ہوا کہ میں تو بہت ہی کوئی اعلیٰ چیز ہوں. پھر یہ وہاں پر جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ مٹی سے بنا رہی ہے، تین کا ذکر آیا نا، خلقتہ من تین، تو نے اسے مٹی، گیلی مٹی سے پیدا کیا. اس نے کہا کہ آگ تو مٹی سے فضیلت رکھتی ہے. آگ جو ہے جب جلائی جاتی ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، اس کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، اور زمین کو جب مٹی کو جب پھینکا جاتا ہے تو وہ نیچے آتی ہے، پیروں میں آتی ہے. تو یہ حقیر ہے. میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں. اس کی جو میں ہے نا، میں، یہ اس کو لے ڈوبی. تو جس شخص کی میں جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو ذلیل کروا دیتی ہے، بعض اوقات دنیا کی نظر میں بھی اور آخرت کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی. یہی بات، یہ میں جو تھی، یہی تباہی کا باعث بنی فرعون کی، یہی تباہی کا باعث بنی نمرود کی. شیطان کی تباہی کا باعث بھی یہی میں بنی. اس نے تکبر کیا، اور تکبر ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو کوئی میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دوں گا. یہ بڑائی اللہ کو زیب دیتی ہے. ہم کوئی بھی بڑے نہیں ہیں، کچھ بھی ہم کر لیں لیکن ہم اللہ کی نظر میں ہم چھوٹے ہی ہیں. اور جو کوئی جتنا اپنے آپ کو عاجزی میں رکھتا ہے، اللہ کی نظر میں جھکا کے رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں، وہی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی سربلند کر دیتے ہیں اور اللہ کو وہ اتنا ہی پیارا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ مطالعہ کریں، عجز اور انکساری کیسے تھی آپ کے اندر. تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھ جائیں، سارے انبیاء کتنی عجز اور انکساری کے ساتھ رہنے والے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی عجز اور انکساری دیکھ لیں کہ جب ان سے غلطی ہوئی ہے وہ روئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، جھکے ہیں، معافیاں مانگی ہیں. اور شیطان نے جب غلطی کی ہے تو یہ اکڑ گیا ہے، تکبر کیا اور کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ تو مٹی ہے. حالانکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے. فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ کوئی آگ سے زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ پاک نے کہا تھا کہ ہاں مٹی ہے. مٹی آگ پر پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. لوہا کتنا طاقتور ہے، تو اس سے بھی طاقتور چیز آگ ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور ان سب سے طاقتور چیز اللہ پاک نے فرمایا تھا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا توبہ کا آنسو ہے. سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے وہ آنسو کافی ہوتا ہے. تو طاقت والی چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے بتائی ہیں. کون سی چیزیں اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں اللہ کے ہاں راندائی درگاہ کر دیتی ہیں. تو یہ تکبر جو تھا یہ اس کو بھی لے ڈوبا، شیطان کو بھی لے ڈوبا. اور دنیا میں اللہ نے یہ قانون بنا دیا جو تکبر کرتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے.
جب اللہ پاک نے اسے یہ کہا نا کہ تو نے تکبر کیا، تجھے لائق نہیں تھا کہ تو میرے دربار میں تکبر کرتا، تو یہاں سے نکل جا. اس نے اللہ سے وقت مانگ لیا، مہلت مانگ لی، چیلنج کر دیا اللہ کو کہ مجھے اگر تو وقت دے دے. تو اللہ نے دے دیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا نا، اب میں اس کو اور اس کی اولاد کو اتنا گمراہ کروں گا، دائیں بائیں نیکیوں کے راستے پر بیٹھوں گا، آگے سے پیچھے سے بھٹکاؤں گا، وسوسے دلاؤں گا، اور اس کو میں جہنم کا ایندھن بنا کر رہوں گا. اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، کر لے، تو اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، بے فکر رہو، جہنم میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے. لیکن پھر اللہ نے فرمایا، بلا شیطان نے کہا تھا اللہ سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، جو تو یہ مخلوق پیدا کر رہا ہے، یہ آدم کی جو اولاد ہے، تو دیکھ لے گا کہ تیرے اکثر بندے جو ہیں وہ شکر نہیں کریں گے. تو اللہ پاک نے کہا تھا ٹھیک ہے، تو نکل یہاں سے راندہ درگاہ ہو کر، تو نکل، تو پھر ساروں کو میں اکٹھا جہنم میں بھروں گا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کا سے جو خطاب کیا تھا کہ اس کو سزا دینے کے بعد، یعنی اس کو دھتکارنے کے بعد آدم سے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس جو جنت ہے اس میں سے تم جہاں سے جی چاہے کھاؤ، لیکن صرف اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان تو چونکہ پیچھے لگ گیا تھا آدم علیہ السلام کے، وہ اسی دن سے شروع ہو گیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو وسوسہ دیا شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اس نے وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ وہ یہ پھل کھائیں. چاہتا کیا تھا وہ؟ اسے پتا تھا کہ جیسے ہی اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، جو اللہ نے ان کو جنتی لباس پہنائے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں گے. وہ ان سے جنتی لباس اتروانا چاہتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے. یعنی بے حیائی اس وقت اس نے آغاز کروایا شیطان نے، وسوسے ڈلوا کر. آدم اور حوا دونوں اتنے معصوم تھے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. شیطان وسوسے دیتا رہا، ایک بار، دو بار، تین بار، کبھی کہیں کچھ بہانے لگاتا، کبھی کچھ بہانے لگاتا، اور آخر کار اس نے ان کو بہکا کر ہی چھوڑا. یہاں پر قرآن کہتا ہے لہما، ان دونوں کو، جبکہ انجیل اور تورات، یہ جو بائبل ہے ان کی، یہ کہتی ہے، انجیل اور تورات میں تو نہیں کا نام نہیں ہے، آج کل تو بائبل کا ہی نام ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بہکانے میں تھی آگے، عورت نے نافرمانی کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یعنی حوا علیہ السلام نے. اس وجہ سے عورت جو ہے ان کے ہاں جو ہے وہ زیادہ گناہ گار ہے. لیکن قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا، قرآن نے کہا ان دونوں کو بہکایا. اللہ پاک نے فرمایا جب انہوں نے کھا لیا نا وہ پھل، تو جنت کا لباس اتر گیا، دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. پھر انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا. یعنی انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے. پہلا انسان بھی جو ہے وہ ڈھکا چھپا تھا، جیسے ہی لباس اترا پریشان ہو گیا، جنت کے پتے لیے فٹافٹ کے اپنے جسم کو ڈھانپے. اور آج انسان کہہ رہا ہے کہ بے لباسی جو ہے وہ ترقی ہے. آج یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، جتنا کوئی زیادہ بے لباس ہوگا، جتنا کوئی زیادہ ننگے پن کا مظاہرہ کرے گا، وہ اتنا ایڈوانس کہلائے گا، اس کے معاشرے میں اتنی زیادہ عزت ہوگی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پہلے دن سے شیطان نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کو بے لباس کرے، اور وہ لوگ اتنے شرمیلے تھے کہ انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپا. تو اللہ کی طرف سے پکار آئی، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اللہ پاک نے کہا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا. شیطان نے جو وسوسہ ڈالا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں منع کیوں کیا ہے. تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ تمہیں مل جائے. تو تم نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، کتنی اچھی جنت ہے، فرشتے دیکھو کتنے مقرب ہیں اللہ کے، اور کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں. تو تم اگر یہ پھل کھا لو گے تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں تو فرشتوں والی زندگی مل جائے گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگو گے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دونوں کو دھوکہ دے دیا.
فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور بچارے دونوں جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ نے پکارا، آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، قالا، دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب دونوں کا رویہ سامنے آ گیا۔ شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں حقیر چیز کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے آدم سے پوچھا تم نے کیوں غلطی کی؟ وہ دونوں جھک گئے، دونوں رونے لگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ تو آدم کے اندر اللہ نے عاجزی رکھی ہے، آدم کی فطرت میں اللہ پاک نے غلطی کو قبول کرنا رکھا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا وہ آدم کی جو فطرت ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ کس کی فطرت پہ چلا جاتا ہے؟ شیطان کی فطرت پہ چلا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آدم علیہ السلام سے بھی اور حوا سے بھی اور ابلیس سے بھی، تینوں کو اللہ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک عزیز چیز ہے، عزیز جان جگہ ہے، خوبصورت پیاری سی جگہ ہے، وہاں سے جب نکالا جا رہا تھا اللہ پاک نے رخصت کیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، زمین میں آپ کو اتارا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی بے چینی کا، حوا علیہ السلام کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے سے کہہ دینا کہ بس جاؤ تم نکلو میرے کمرے سے، تو بچہ کیسے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اور لپٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے نہ نکالو، بے شک تھوڑی دیر کے لیے نکالا جا رہا ہوتا ہے سزا کے طور پر۔ آدم علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا جب اللہ نے ان سے کہا ہوگا کہ جنت سے جاؤ، اب زمین میں جاؤ۔ یہ ایک کشش تھی جو اللہ نے پیدا کر دی آدم کے دل میں، حوا علیہ السلام، ان دونوں کے دل میں، جنت میں پہلے ان کو رکھا، مصلحت تھی نا اللہ کی، اللہ نے زمین کو آباد تو کرنا تھا، لیکن اللہ پاک نے پہلے ان کو وہاں رکھ کے اس کی کشش ان کے دل میں ڈال دی کہ جب یہ جائے گا یہاں سے تو یہاں آنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسے کام کرے گا کہ میں واپس اپنی منزل پہ جاؤں، میری منزل جنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ کشش ڈالنے کے لیے، جنت کی محبت اور جنت کی کشش ڈالنے کے لیے جنت میں ٹھہرایا تھا کچھ عرصے کے لیے، کہ اب دنیا میں جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر دل نہیں لگائے گا، اس کا دھیان پیچھے رہے گا کہ میری منزل تو وہ ہے جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو اپنے آپ کو بہتر کہنا یا بہتر سمجھنا یا پراؤڈ فیل کرنا یا دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے، اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے شیطان کی ہزاروں سالوں کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ شیطان جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اور اعوذ باللہ کی جو تشریح تھی اس میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ اللہ پاک نے، یہ عزازیل اس کا اصلی نام تھا، اور اللہ پاک نے اسے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ عبادت گزار جن تھا۔ دنیا میں سارے جنوں کو جب اللہ پاک نے دنیا خالی کروائی اور جنوں کو یہاں سے سارا کو نکالا، ان کو ان کے فساد کی سزا دی، تو یہ ایک عبادت گزار جن جو تھا اسے صلے کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جگہ دے دی۔ اسے اور تکبر پیدا ہوا کہ میں تو بہت ہی کوئی اعلیٰ چیز ہوں۔ پھر یہ وہاں پر جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ مٹی سے بنا رہی ہے، تین کا ذکر آیا نا، خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی، گیلی مٹی سے پیدا کیا، اس نے کہا کہ آگ تو مٹی سے فضیلت رکھتی ہے، آگ جو ہے جب جلائی جاتی ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، اس کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، اور زمین کو جب مٹی کو جب پھینکا جاتا ہے تو وہ نیچے آتی ہے، پیروں میں آتی ہے، تو یہ حقیر ہے،
میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں، اس کی جو میں ہے نا، میں یہ اس کو لے ڈوبی۔ تو جس شخص کی میں جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو ذلیل کروا دیتی ہے، بعض اوقات دنیا کی نظر میں بھی اور آخرت کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی۔ یہی بات، یہ میں جو تھی، یہی تباہی کا باعث بنی فرعون کی، یہی تباہی کا باعث بنی نمرود کی، شیطان کی تباہی کا باعث بھی یہی میں بنی۔ اس نے تکبر کیا، اور تکبر ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو کوئی میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بڑائی اللہ کو زیب دیتی ہے، ہم کوئی بھی بڑے نہیں ہیں، کچھ بھی ہم کر لیں لیکن ہم اللہ کی نظر میں ہم چھوٹے ہی ہیں، اور جو کوئی جتنا اپنے آپ کو عاجزی میں رکھتا ہے، اللہ کی نظر میں جھکا کے رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی سربلند کر دیتے ہیں اور اللہ کو وہ اتنا ہی پیارا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ مطالعہ کریں، عجز اور انکساری کیسے تھی آپ کے اندر۔ تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھ جائیں، سارے انبیاء کتنے عجز اور انکساری کے ساتھ رہنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عجز اور انکساری دیکھ لیں کہ جب ان سے غلطی ہوئی ہے وہ روئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، جھکے ہیں، معافیاں مانگی ہیں۔ اور شیطان نے جب غلطی کی ہے تو یہ اکڑ گیا ہے، تکبر کیا اور کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ تو مٹی ہے۔ حالانکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ کوئی آگ سے زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ پاک نے کہا تھا کہ ہاں مٹی ہے، مٹی آگ پر پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ لوہا کتنا طاقتور ہے، تو اس سے بھی طاقتور چیز آگ ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اور ان سب سے طاقتور چیز اللہ پاک نے فرمایا تھا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا توبہ کا آنسو ہے، سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے وہ آنسو کافی ہوتا ہے۔ تو طاقت والی چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے بتائی ہیں، کون سی چیزیں اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں اللہ کے ہاں راندۂ درگاہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ تکبر جو تھا یہ اس کو بھی لے ڈوبا، شیطان کو بھی لے ڈوبا، اور دنیا میں اللہ نے یہ قانون بنا دیا جو تکبر کرتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے اسے یہ کہا نا کہ تو نے تکبر کیا، تجھے لائق نہیں تھا کہ تو میرے دربار میں تکبر کرتا، تو یہاں سے نکل جا، اس نے اللہ سے وقت مانگ لیا، مہلت مانگ لی، چیلنج کر دیا اللہ کو کہ مجھے اگر تو وقت دے دے، تو اللہ نے دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا نا، اب میں اس کو اور اس کی اولاد کو اتنا گمراہ کروں گا، دائیں بائیں نیکیوں کے راستے پر بیٹھوں گا، آگے سے پیچھے سے بھٹکاؤں گا، وسوسے دلاؤں گا، اور اس کو میں جہنم کا ایندھن بنا کر رہوں گا۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، کر لے، تو اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، بے فکر رہو، جہنم میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا، شیطان نے کہا تھا اللہ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جو تو یہ مخلوق پیدا کر رہا ہے، یہ آدم کی جو اولاد ہے، تو دیکھ لے گا کہ تیرے اکثر بندے جو ہیں وہ شکر نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک نے کہا تھا ٹھیک ہے، تو نکل یہاں سے راندہ درگاہ ہو کر، تو نکل، تو پھر ساروں کو میں اکٹھا جہنم میں بھروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے جو خطاب کیا تھا کہ اس کو سزا دینے کے بعد، یعنی اس کو دھتکارنے کے بعد آدم سے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس جو جنت ہے اس میں سے تم جہاں سے جی چاہے کھاؤ، لیکن صرف اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان تو چونکہ پیچھے لگ گیا تھا آدم علیہ السلام کے، وہ اسی دن سے شروع ہو گیا۔ فوسوس لهما الشیطان، ان دونوں کو وسوسہ دیا شیطان نے، لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، اس نے وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ وہ یہ پھل کھائیں۔ چاہتا کیا تھا وہ؟ اسے پتا تھا کہ جیسے ہی اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، جو اللہ نے ان کو جنتی لباس پہنائے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں گے۔ وہ ان سے جنتی لباس اتروانا چاہتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے، یعنی بے حیائی اس وقت اس نے آغاز کروایا شیطان نے، وسوسے ڈلوا کر۔
آدم اور حوا دونوں اتنے معصوم تھے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. شیطان وسوسے دیتا رہا، 1 بار 2 بار 3 بار، کبھی کہیں کچھ بہانے لگاتا، کبھی کچھ بہانے لگاتا، اور آخر کار اس نے ان کو بہکا کر ہی چھوڑا. یہاں پر قرآن کہتا ہے لہما، ان دونوں کو، جبکہ انجیل اور تورات، یہ جو بائبل ہے ان کی، یہ کہتی ہے، انجیل اور تورات میں تو نہیں کا نام نہیں ہے، آج کل تو بائبل کا ہی نام ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بہکانے میں تھی آگے. عورت نے نافرمانی کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یعنی حوا علیہ السلام نے. اس وجہ سے عورت جو ہے ان کے ہاں جو ہے وہ زیادہ گناہ گار ہے. لیکن قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا، قرآن نے کہا ان دونوں کو بہکایا. اللہ پاک نے فرمایا جب انہوں نے کھا لیا نا وہ پھل، تو جنت کا لباس اتر گیا، دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. پھر انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا. یعنی انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے. پہلا انسان بھی جو ہے وہ ڈھکا چھپا تھا، جیسے ہی لباس اترا پریشان ہو گیا، جنت کے پتے لیے فٹافٹ کے اپنے جسم کو ڈھانپے. اور آج انسان کہہ رہا ہے کہ بے لباسی جو ہے وہ ترقی ہے. آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، جتنا کوئی زیادہ بے لباس ہوگا، جتنا کوئی زیادہ ننگے پن کا مظاہرہ کرے گا، وہ اتنا ایڈوانس کہلائے گا، اس کے معاشرے میں اتنی زیادہ عزت ہوگی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پہلے دن سے شیطان نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کو بے لباس کرے، اور وہ لوگ اتنے شرمیلے تھے کہ انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپا. تو اللہ کی طرف سے پکار آئی، وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ. اللہ پاک نے کہا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا. شیطان نے جو وسوسہ ڈالا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں منع کیوں کیا ہے. تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ تمہیں مل جائے. تو تم نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو. کتنی اچھی جنت ہے، فرشتے دیکھو کتنے مقرب ہیں اللہ کے، اور کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں. تو تم اگر یہ پھل کھا لو گے تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں تو فرشتوں والی زندگی مل جائے گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگو گے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دونوں کو دھوکہ دے دیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور بچارے دونوں جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ نے پکارا، آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. دونوں بول اٹھے، قالا، دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اب دونوں کا رویہ سامنے آ گیا. شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی، اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں حقیر چیز کو سجدہ کیوں کروں. اللہ نے آدم سے پوچھا تم نے کیوں غلطی کی، وہ دونوں جھک گئے، دونوں رونے لگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. تو آدم کے اندر اللہ نے عاجزی رکھی ہے. آدم کی فطرت میں اللہ پاک نے غلطی کو قبول کرنا رکھا ہے. جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا وہ آدم کی جو فطرت ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. وہ کس کی فطرت پہ چلا جاتا ہے؟ شیطان کی فطرت پہ چلا جاتا ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آدم علیہ السلام سے بھی اور حوا سے بھی اور ابلیس سے بھی، تینوں کو اللہ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں ایک عزیز چیز ہے، عزیز جان جگہ ہے، خوبصورت پیاری سی جگہ ہے، وہاں سے جب نکالا جا رہا تھا اللہ پاک نے رخصت کیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، زمین میں آپ کو اتارا جا رہا ہے. آدم علیہ السلام کی بے چینی کا، حوا علیہ السلام کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا.
آپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے سے کہہ دینا کہ بس جاؤ تم نکلو میرے کمرے سے، تو بچہ کیسے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اور لپٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے نہ نکالو، بے شک تھوڑی دیر کے لیے نکالا جا رہا ہوتا ہے سزا کے طور پر۔ آدم علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا جب اللہ نے ان سے کہا ہوگا کہ جنت سے جاؤ، اب زمین میں جاؤ۔ یہ ایک کشش تھی جو اللہ نے پیدا کر دی آدم کے دل میں، حوا علیہ السلام ان دونوں کے دل میں، جنت میں پہلے ان کو رکھا، مصلحت تھی نا اللہ کی۔ اللہ نے زمین کو آباد تو کرنا تھا، لیکن اللہ پاک نے پہلے ان کو وہاں رکھ کے اس کی کشش ان کے دل میں ڈال دی کہ جب یہ جائے گا یہاں سے تو یہاں آنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسے کام کرے گا کہ میں واپس اپنی منزل پہ جاؤں، میری منزل جنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ کشش ڈالنے کے لیے، جنت کی محبت اور جنت کی کشش ڈالنے کے لیے جنت میں ٹھہرایا تھا کچھ عرصے کے لیے، کہ اب دنیا میں جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر دل نہیں لگائے گا، اس کا دھیان پیچھے رہے گا کہ میری منزل تو وہ ہے جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، تو میں نے ادھر جانا ہے، میرا سفر ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جب انہیں اتارا گیا تو وہ روئے، بہت زیادہ روئے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اب ایک مقرر مدت تک تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتا ہے جن کو کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا جو لباس ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اب ہم لباس جو پہنتے ہیں، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں اس کا مقصد بتایا کہ ہم نے کیوں لباس نازل کیا۔ لباس کے دو مقاصد ہیں، ایک وہ موسم کی سختیوں سے بچائے اور ایک وہ جسم ڈھانپے۔ جو یہ دونوں مقاصد جو ہے نہیں پورے کرتا وہ لباس ہے ہی نہیں، اس کو لباس کہنا اس کی توہین ہے لباس کی، کہ اگر وہ جسم کو نہیں ڈھانپتا۔ اللہ نے فرمایا لباس یواری سوآتکم، تمہاری جو شرم گاہیں ان کو ڈھانپ لے، جو وہی لباس ہے۔ اور اس کے بعد ایک فائدہ اور ہے کہ وہ خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے۔ لباس جو پہنتا ہے انسان تو اس کو زینت ملتی ہے، وہ اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ دو مقاصد دیے گئے ہیں کہ موسم کے سرد و گرم سے محفوظ رکھے اور جو ہے ناگوار چیزوں کو چھپائے۔ تو جو لباس ان دونوں چیزوں کو نہیں پورا کرے گا وہ لباس کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ لباس پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں، کچھ خواتین لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا مطلب ہے اس بات کا، تو فرمایا کہ ایسا چست لباس کہ جسم کے تمام اعضاء نمایاں ہوں وہ لباس نہیں ہے، اور یا پھر اتنا باریک لباس کہ جس سے جسم کی جو ہے جھلک رہے ہوں اعضاء، وہ بھی لباس نہیں ہے۔ تو اپنے لباسوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں۔ لباس کا مقصد ہے کہ ساتر ہو، ستر چھپانے والا ہو، ہمارے ستروں کو چھپانے والا ہو۔ جو لباس ہمارے ستر نہیں چھپاتا وہ لباس ہے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، سب سے زیادہ بات بہتر یہ ہے کہ تقوی کا لباس پہنو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ پھر وہی بات میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہر معاملے میں اللہ پاک نے تقوی رکھا ہے، لباس کے معاملے میں بھی اللہ نے تقوی رکھا ہے۔ لباس پہنتے وقت کئی چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں جیسے اب دوڑ لگی ہوئی ہے برانڈز کی، برانڈڈ چیزوں کو ایک سٹیٹس آف سمبل آف سٹیٹس بنا لیا گیا ہے کہ کس کا سٹیٹس پہچاننا ہے تو دیکھیں وہ کون سا برانڈ یوز کر رہا ہے۔ تو یہ برانڈز نے دماغ خراب کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو اس میں ایک بات پیش نظر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص لباس اس نیت سے پہنے کہ جس محفل میں وہ جا رہا ہے یا جس
جگہ پر جانے کے لیے وہ پہن رہا ہے، زیب تن کر رہا ہے، وہاں پر اس سے بہتر لباس کسی کا نہ ہو، اسی کا لباس سب سے بہتر ہو، اس لیے وہ لباس پہنے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ کہا جا سکتا ہے نا کہ بھئی اب ہمارے پاس ہمیں شوق ہے اچھے کپڑے پہننے کا، تو ہم کیوں نہ پہنے ضرور پہنے، بس یہ نیت نہ کریں، صرف یہ اس وجہ سے پہنے کہ آپ کو پسند ہے اور آپ پہن رہے ہیں، اور اللہ کا ساتھ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اچھے اچھے لباس پہنائے ہیں، اور جہاں بھی جا رہے ہیں اس نیت سے نہ پہنے کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو، لوگ میرے لباس کی تعریف کریں کہ یہ کہاں سے لیا، بہت ہی اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، ایسا ویسا، نیت یہ نہ ہو۔ تو پھر جیسا بھی جس بھی برانڈ کا پہنے، جتنا بھی قیمتی پہنے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی اللہ پاک نے حیثیت دی ہے پہنے، لیکن نمود و نمائش اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے پہنے، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جن سے کہ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، پہلے بھی دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لباس نہ پہنو، پھر آگے سے پھر کہا کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں دکھا دے، وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نصیحت بھی کر دی کہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو بے لباس کیا تھا، آج اگر تم بے لباس ہو رہے ہو تو وہ یہی چاہ رہا ہے تمہیں کہ تمہیں بھی ویسا ہی بے لباس کرے جیسا تمہارے آبا و اجداد کو کیا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنی بے لباس قومیں ہیں، انہوں نے بے لباس زیادہ کس کو کیا؟ عورت کو کیا۔ آدمی 3 پیس سوٹ میں اوپر ٹائی بھی لگا کے اپنی گردن تک کس لیتا ہے، ٹائٹ بٹن بند کر لیتا ہے، ساکس پہنتا ہے، شوز پہنتا ہے، پینٹ کوٹ کیا کیا کچھ اوپر پہنتا ہے، ہیٹ پہنتا ہے، اینکیں لگاتا ہے، کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور عورت شارٹ سے شارٹ لباس میں اس کے سامنے بیٹھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ شرم گاہی دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ آدم کے بچوں، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ شیطان اور اس کا قبیلہ، یہاں قبیلہ کا لفظ آیا ہے، جتھا، وہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ جن ہے نا، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، تمہیں نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہا ہے، تمہیں اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کافر جو ہیں وہی شیطان کے دوست ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب بھی یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لاجک کیا دیتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہم نے ان کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اور ساتھ میں اللہ پر بھی جھوٹا بہتان لگا دیتے ہیں۔ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ قل، کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو تو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یا بنی آدم، اللہ پاک دیکھیں کیسے کیسے پیارے خطاب دے رہے ہیں۔ پھر آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، ان کی ہسٹری شروع کی تھی، ان کے جنت سے دنیا میں بھیجے جانے کا آغاز کیا تھا، اس لیے ان کی ساری اولاد جو ہے انہی کی اولاد ہے، تو انہی کے بیٹوں اور بیٹیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔
خذو زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ یعنی اچھے لباس پہن کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ اللہ کی نماز کے وقت میں صاف ستھرا لباس پہننا، یعنی گندے مندے ناپاک لباس سے اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اللہ پاک کے لیے مسجد میں جب جاؤ، آپ نے دیکھا جمعے میں سب لوگ نہا دھو کے خوشبو لگا کے، سنت ہے کرتے تھے، کیا ہے یہ سکھایا گیا کہ اللہ کے حضور جا رہے ہو۔ ابھی کوئی دوست ملنے آتا ہے تو انسان اپنے ڈریس کو اچھا کر کے اس کے سامنے جاتا ہے، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح بنیان میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، زیادتی ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، اور اللہ نے تمہیں کھانے اور پینے کی جو چیزیں دی ہیں کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی اللہ پاک نے کھانے پینے کو بھی حلال قرار دیا ہے اور اچھے لباس پہننے کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے زینت کی چیزیں بنائی ہیں، آرائش کی، سجاوٹ کی چیزیں بنائی ہیں، ان کو استعمال کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ یہ اصل میں ان کی کفار مکہ کی ایک بات کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا موجودہ طریقہ پسند نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رزق کا دسترخوان ہر ایک کے لیے بچھا ہوا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں نعمتیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہوں گی۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحالی میسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے، اور آخرت میں بھی اسے خوشحالی ہی میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اور اس طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کھلی ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، یعنی ظاہراً میں بھی بے حیائی حرام ہے اور پوشیدہ میں بھی حرام ہے۔ ہر قسم کے گناہ کو، ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی۔ یعنی کوئی بھی ایسی غلط بات جس کا علم نہ ہو اور اللہ کی طرف منسوب کر دینا، کیونکہ عربوں کے بت پرستوں نے باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رکھی تھی نا، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ مائدہ میں بھی، سورہ الانعام میں بھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بے بنیاد اندازے ہیں، جو بندہ ایسا کام کر رہا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب حرام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو قومیں ہیں، پچھلی قومیں بھی جو تھیں، ایک میعاد ان کی مقرر تھی، جب وہ وقت آ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا وہاں سے۔ تو اب تم بھی یہاں پر اگر زندگی گزار رہے ہو، تمہارا وقت بھی جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہاں سے ختم کر دے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بتاؤ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا۔ یعنی رزق کے معاملے میں اللہ تفریق نہیں کر رہے کافر اور مومن کی، جتنا ان کے نصیب میں وہ اللہ ان کو دیتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔
اب زندگی میں تو انہیں دے دیا سب کچھ، موت کے وقت ہی ان سے گواہی لے لی جائے گی، پوچھا جائے گا لاؤ وہ شریک کدھر ہے جن کے پیچھے تم چلتے تھے، تو وہ موت کے وقت خود گواہی دے دیں گے کہ اس وقت تو ہمارے پاس کوئی ہمارا شریک حاضر نہیں ہے، اور ہم خود ہی اپنے آپ کو مانیں گے کہ ہم ہی کافر تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا۔ دوزخ میں ایک گروہ کے بعد دوسرا آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، پھر اس کا حساب ہو رہا ہے، پھر اسے بھیجا جا رہا ہے، تو ہر گروہ جو جائے گا نا وہ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجے گا کہ وہ لوگ نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، ہمیں ہمارے پچھلوں نے گمراہ کیا، ہم سے پہلوں نے گمراہ کیا، تو وہاں پر وہ ہر جماعت دوسری جماعت پر لعنت بھیج رہی ہوگی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے اس میں اکٹھے ہو جائیں گے جہنم میں، تو قالت اخراہم لاولاہم، تو جو بعد میں لوگ آئے تھے نا وہ اپنے لوگ پہلے والوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں پہلے والے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا، ہم سے دگنا ان کو دینا کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ قال، اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں، سبھی کو دگنا مل رہا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلے والے کیا کہیں گے؟ بعد والے تو پہلوں پر لعنت ڈال کے اور کہیں گے انہیں دگنا عذاب دے، تو پہلے والے جواب دیں گے تو پھر تو تم کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہوئی، تم تو جو کر کے آئے ہو اپنے ہاتھوں سے اعمال تم تو اسی کا بدلہ چکھ رہے ہو، اسی کا مزہ چکھ رہے ہو، تو تم ہم سے سپیریئر تو نہ ہوئے، تم ہم پر کوئی فوقیت تو نہ رکھی نا تم نے، تم ہمارے پیچھے چلے ہو تو اپنے اعمال کا مزہ چکھو پھر اب۔ تو یہ وہ مکالمے ہوں گے آخرت میں ان لوگوں کے جو کہ اللہ دنیا میں کفر کرتے رہے، تو اللہ کے ہاں جا کر پھر سارے ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، سب ایک دوسرے پر عذاب دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو مضمون چل رہا ہے اس کا آگے بھی سلسلہ ہے۔ لوگوں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ، لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل کرنا، یعنی بالکل ناممکن کام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے تکبر والے لوگ اور آیتوں کو جھٹلانے والے لوگ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر اور انکار کرنے والا، جب اس کی روح قبض کر کے فرشتے جو ہیں موت کے فرشتے جب اوپر آسمانوں پہ چڑھتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کو لے کر آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں خبیث روح ہے، تو وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ ایک تو یہ بھی بات ہے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمتوں کے آسمان بنائے ہیں ان کے جو ہیں دروازے ان لوگوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم مہاد، جہنم ان کا بچھونا ہوگا، اوپر سے بھی اور اوڑھنا بھی جہنم، کہتے ایک بچھونا نیچے بچھایا جاتا ہے ایک اوپر اوڑھا جاتا ہے بستر، تو اللہ پاک نے کہا کہ جہنم ہی ان کی غواش ہوگی، غواش مطلب اوڑھنے والی چیز اور مہاد بچھانے والی چیز، دونوں جہنم ہی ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالموں میں بالکل شامل نہ کرے، ہمارا انجام ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کرے، اللہ پاک ہمیں ان سے بچا کے رکھے، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ عطا کرے، نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے۔ اللہم اجعلنا متقین من المتقین، اللہم اجعلنا من
قانتین اللہم اجعلنا من المہتدین۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں نیک لوگوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں اور اپنے فرمانبردار لوگوں میں شامل فرما لیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔